کر رہے ہیں جی تھوڑا سا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تو کسی جج نے دیا ہوا ہے. ہم اس جج کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کورٹ آرڈر دیا ہوا ہے, جو جیل انتظامیہ اس پہ عمل نہیں کر رہی ہے, تو اس کے بعد کیا ہے, جج صاحب سے پوچھنا نہیں ہے. تو جب تک جج صاحب نہیں جاتے تو آپ لوگ کو پتہ انتظار ہے ایک جو کورٹ آرڈر ہوتا ہے کتنا اہم چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا کورٹ آرڈر آ جائے کہ ان کو یہ اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ ہو جاتے ہیں, اور اگر کورٹ آرڈر کہے کہ ان کو داخلے کی اجازت دو اور وہ نہ کریں تو جو نہیں کورٹ آرڈر مانے گا وہ جیل جاتا ہے. نہ کورٹ آرڈر کی اگر نہیں آپ اس کے اوپر عمل کرو گے, ان انتظامیہ کو جیل جانا چاہیے, جج کو ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. تو جج صاحب یہ تو نہیں کہ صرف آپ کہو کہ جی آج میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا لیکن اس کو نہیں کروں گا. کورٹ آرڈر ہوتا ہے. عدلیہ کی جو کہتے ہیں نا آزادی ایک چیز ہے, اب تو ہمیں لگ رہا ہے عدلیہ کی بحالی چاہیے اب ہمیں. بالکل. آپ یہ بتائیے گا کہ ورکرز جو ہے وہ موجودہ لیڈرشپ پہ آپ اس طرح تو ٹرسٹ تو نہیں کر رہے, لیکن 5 اگست کے حوالے سے علیمہ آپ مجھے بتائیے گا, ایک سائڈ پہ سزائیں دے رہی ہے عدلیہ اور دوسری سائڈ پہ وہی عدلیہ ملاقات کے لیے بھی کہہ رہی ہے, تو یہ آپ کیا کس طریقے سے یہ ہوگا؟ ہم نے تو جانا عدلیہ کے پاس ہے, اور بتائیں ہم کہاں جائیں. صاحب کا انتظار کریں کہ جج صاحب نے آرڈر دیا کہ قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے اسی جج ارجمن نے, تو ہم کیا کریں جج صاحب کو. یا تو جج صاحب سٹینڈ لیں انصاف دینے کے لیے, ان کا آرڈر مانا نہیں جا رہا, جیل انتظامیہ ان کا آرڈر نہیں مان رہی, تو مجھے بتائیں کہ اگر میں جج ہوں, میرا کوئی آرڈر نہ مان رہا ہو تو میں انصاف کیسے دوں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ میں اگر نہیں دے سکتی کوئی سٹینڈ لو, کوئی حق کے لیے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. اگر آپ کے نہیں سن رہے, 2 ہی طریقے ہیں, یا آپ انصاف دیں لوگوں کو, آپ اپنا آرڈر پہ عمل کروائیں. اگر عمل نہیں کروا سکتے, جیسے عمران خان کہتے ہیں بوجھ نہیں اٹھا سکتے انصاف دینے کا, تو یہ عہدے چھوڑ دیں. تنخواہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جا رہی ہیں. ہمارے دودھ کے ڈبوں پہ, چینی کے وہ بیگز کے اوپر, آٹے کے اوپر ہم سارے ٹیکس بھرتے ہیں, سب کی ہم تنخواہیں بھر رہے ہیں. تو اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے تو ہم آپ کے لیے ٹیکس کس لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ ہمیں انصاف دیں, ہمارے لیے آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں, آپ نے آرڈر دیا ہے, آپ کے آرڈر کے اوپر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں, تو یا تو ان کو سزائیں دیں. اگر آپ نہیں ان کی جرت آپ کو کرنے کی تو آپ ان عہدوں پہ نہ بیٹھیں پھر. اچھا علیمہ خان صاحبہ, پہلے جب آپ کی ملاقاتیں روکی جاتی تھی تو آپ عدالت کی طرف رجوع کرتے تھے. گئے تھے عدالت کے پاس, ہم آرڈر لے کر آئے ہیں. ابھی جج نے آرڈر دیا ہے, کل دیے, پرسوں دیے آرڈر. اس نے کہا اس کا آرڈر پہ اسی جج کے آرڈر کے اوپر ہے, ہم اس کے یہاں اس کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہیں. ہم جج صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں جج صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام آپ کے ساتھ کھڑی, جو آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں, تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں انصاف دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مت ڈریں. لیکن جو اس وقت نااہلیاں کی جا رہی ہیں, 75 کے قریب آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جن کے خلاف کیسز ہیں. اگر وہ کیسز میں سزائیں سنائی گئی تو 75 کے قریب آپ کے ممبران جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے, دوبارہ الیکشن ہوں گے. تو یہ ساری سچویشن آپ پاکستان تحریک عمران انصاف خان کہتے ہیں کہ دیکھو نہ جیلوں سے ڈرو, اب جیلوں سے نہ ڈرو. جو تحریک ہے, جو عمران خان نے کہا ہے تحریک ہے, تحریک عہدوں سے تو نہیں فرق پڑتا نا. تحریک تو آپ اپنی آزادی کے لیے نکل رہے ہو, اور یہ جو نااہل کر رہے ہیں یہ خوف زدہ لوگ نااہل اس لیے کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ان کو نااہل کر دیں گے تو پورا ملک ہم قابض ہو جائیں گے. پہلے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا انہوں نے, اب یہ ای سی پی, اس کی جو الیکشن کمیشن ہے اس کی, اور عدالتوں کے تھرو لوگوں کو آپ یہ جو سزائیں دلوا رہے ہو. جو پاکستان آزادی کے راستے پہ نکل چکا ہے,
یہ جو مرضی کر لے اس کو یہ اس موومنٹ کو یہ نہیں روک سکیں گے. تھوڑی سی نااہلیوں سے قید اور ڈال دیں, پہلے ہزاروں لوگ قید کیے ہیں, کیا فرق پڑے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہی نہیں میں سنتی ہوں, یہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے. کون کی تمہاری کوئی نہیں سن رہا, اگنور کرنے لگتی ہے. ہر تحریک سے یا کسی انسیڈنٹ سے پہلے میں یہی سنتی ہوں رانا ثناء اللہ کی, یہ یہی کہتا ہے نا. ہاں بالکل. اچھا, ایز اے عمران خان کی سسٹر ہونے کے ناطے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے کوئی امپیکٹ ڈالے گی پولیٹیکل لوگوں کے اوپر, کتنا کہ امپیکٹ ڈالے گی, موبلائزیشن صحیح جا رہی ہے آپ لوگوں کی؟ بیٹا آپ نے کوئی کبھی آپ ذرا تھوڑی سی تاریخ پڑھ لو, شاید آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ہم تاریخ کم پڑھتے ہیں. اگر ہم تاریخ پڑھیں گے, تاریخ سے انسان کہتا ہے سیکھنا چاہیے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, جو ایک تحریک چلتی ہے نا ظلم کے خلاف, وہ رکتی نہیں ہے اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے. وہ ایک پروسیس ہے. جب ایک قوم اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتی ہے, جب غلامی سے نکلنا شروع ہوتے ہیں, وہ ایک پروسیس ہے. ہمیں اس پروسیس میں سے گزرنا ہے, پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت جو ہے علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر ہیں اور وہ آ رہے ہیں. آ جائیں آگے, آ جائیں تھوڑا چھاؤں پہ, سائڈ پہ آ جائیں نا سامنے. چل رہا ہے جس کے اندر ہمیں کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ وکلا اور فیملی کو اجازت ملے اندر جیل کورٹ میں جانے کی. پہلے تو انہوں نے اس میں نہیں جانے دیا جیل والوں نے, اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ملاقات کے لیے. ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پہلے سپریم کورٹ گئے تھے, سپریم کورٹ سے پھر ہم یہاں پنڈی آئے ہیں ڈیالہ. اب ہم 10:30 پونے 11 تب سے یہاں بیٹھے ہیں. اور پہلے انہوں نے جیل کی ہیئرنگ میں یہ روک نہیں سکتے, انہوں نے روک دیا. ہم جج صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہیں. جب جج صاحب گزریں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ حکم دیتے ہیں اور آپ کا حکم کوئی مانتا نہیں ہے, پھر جج ہونے کا کیا فائدہ. اگر ان کا دل کرتا ہے مان لیتے, دل کرتا ہے نہیں مانتے, یہ کیا طریقہ کار ہے. آپ ہمیں انصاف, آپ کا آرڈر ہے, ہم مانگ نہیں رہے, انہوں نے دیے ہمیں کہ ان کو لا کے مطابق ان کو کورٹ اٹینڈ کرنا ہے. تو علیمہ خان صاحب آج اب سپریم کورٹ بھی گئی تھی, سلمان صاحب نے یہ جب پٹیشن ڈالی تو کہا جا رہا تھا ہفتہ ایک لگ جائے گا, وہ یہاں سے چلے گئے بار میں, وہ انہوں نے دوسرے دن ہی فکس کر دی. نہیں, وہ ان کو پتا تھا کہ سلمان صفدر یہاں نہیں ہے. اچھا, ان کو پتا تھا. ہاں ان کو پتا تھا. سلمان راجہ ان کے لیے پیش ہوئے, لاہور سے آئے, اور انہوں نے جلدی سے کہا نہیں سلمان صفدر نہیں ہے, اس لیے میں 2 ہفتے کے بعد آپ لوں گا. حالانکہ ان کو کہا تھا کہ 3-4 دن میں سلمان صفدر واپس آ رہے ہیں, 2 دن میں جب واپس آ رہے ہیں. لیکن یہ جج صاحب کا پلان نہیں تھا, انہوں نے 2 ہفتے آگے دینی تھی. تو یہ بتائیے گا 5 اگست کے حوالے سے ہر جگہ بات ہوتی ہے, ہم بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ 5 اگست کو پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. مجھے کیا پتا, وہ بتا دیں گے جب ان کا فیصلہ ہوگا. میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ہر روز اپنی فیملی کو بڑھا رہی ہیں اڈیالہ جیل میں. بات سنو, تم لوگوں کو بتا کے وہ بیچارے پی ٹی آئی ان کو شاید پتا ہے, پی ٹی آئی والوں کو پوچھو, وہ بے وقوف ہیں, تم لوگوں کو بتائیں گے. یہ کس طرح گئے تم ان کو ساروں کو جیل میں کروا دو گے. ان کو شاید آج ہی اٹھا لیں. مجھے تمہارے ارادے صحیح نہیں لگے. نہیں, آپ ہمارے ارادے اٹھانے لگے ہو. معصومیت میں سب کے چلو یہ گیٹ کا پیچھے ہو جاؤ. ایک منٹ, او بھائی کو انیس ستی کی والدہ جسے شہید کیا گیا تھا 26 نومبر کو, اور اس پہ ابھی 21 جولائی کو مقدمہ درج ہوا کہ اس نے وال چیکنگ کی ہے, اور باقی تینوں بیٹے بھی یہاں موجود ہیں, ان پہ بھی مقدمے درج ہوئے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے نا کہ وال چاکنگ کے اوپر, اب تو کہتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں, مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں اس قسم کی ایف آئی آریں کٹ رہی جو پاکستان میں. اور وال چاکنگ میں کیا تھا, عمران خان کو رہا کرو. وال چاکنگ میں تھا عمران خان کو رہا کرو. اس کا مطلب ہے عمران خان کا نام اگر آپ لیتے ہیں, آپ اس کی رہائی کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستان میں اس کا جرم ہے. یہ مقبوضہ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے.
تو یہ چلے گا نہیں. دیکھیں ہندوستان تو نہیں ہے جو ہمارے اوپر کو قبضہ کر کے بیٹھا ہے. لیکن جو شہید ہو گیا تو یہ کیونکہ یہاں پہ قانون نہیں ہے. اگر کہیں اور ہوتا ہے نا, اگر ایک اصلی انصاف کا نظام ہوتا, جس نے یہ FIR بنائی ہے وہ جیل میں جاتا. یہ پاکستان میں کوئی فرق نہیں پڑا, آزاد ہیں یہ, کہ ایک شہید کو بھی اندر ڈال دیا FIR میں کہ اس نے وال چاکنگ کیا, اپنا تماشا بنواتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ شرم نہیں ہے نا. کیونکہ جہاں قانون ہوتا ہے وہاں پہ جو غلط اس قسم کی ناجائز FIR لکھو گے, اس کے لیے آپ قانون کہتے ہیں کہ اس کو جیل جانا چاہیے. تو یہ تو کوئی یہاں پہ قانون ہے ہی نہیں. لیکن ماں آج بھی اپنے باقی تینوں بیٹوں کے ساتھ یہاں موجود ہے. مطلب کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ FIR کی حوصلہ کم ہو جائے گا, یا ایک بیٹا شہید ہو گیا اب یہ باہر نہیں نکلیں گے, تینوں بیٹے پیچھے کریں گے. دیکھیں لوگوں کے دل میں آ گئی ہے بات کہ ہمیں آزادی چاہیے, اور جو قربانی انہوں نے دی اپنے بیٹے کی وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ عزت کہاں سے کیسے دیتا ہے. اس ماں کا درجہ بڑا ہے, لیکن وہ تاریخ کے اندر اس کا نام چلا گیا. یہ کیونکہ یہ ہمارا تو فیصلہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے کس وقت جانا ہے, لیکن تاریخ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں آزادی کی تحریک ہے, ظلم کے خلاف یہ تحریک ہے, رول آف لا کے لیے, اور یہ شروع ہو چکی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں کوئی پتہ نہیں قلعہ فتح کرنا نکلے, نہیں, یہ ایک تحریک ہے, عمران خان نے کہا اس کو آپ پیک پہ لے کر جائیں, لیکن یہ نہیں کہا پیک کا شاید مطلب نہیں سمجھ آیا. ان کا خیال ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دو. انہوں نے کہا جب تک پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا, آزادی تو رول آف لا سے آئے گی, آپ کو سب کو پتہ ہے. رول آف لا ہوگا, انصاف کا نظام ہوگا, آپ کے ٹکٹ آپ کے ووٹ بھی نہیں چوری ہوں گے, آپ کے اوپر ظلم بھی نہیں ہوگا, آپ کے اوپر آپ قتل بھی نہیں ہوگے. تو یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ رول آف لا کی وجہ سے, جو عمران خان آج تک کہہ رہے ہیں تحریک انصاف, تو یہ تحریک ہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ چلے جب تک انصاف نہیں ملتا. عمران خان کو دیکھیں جیل میں بیٹھے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں, اور باقی جو جس طرح بے گناہ قیدی جیلوں میں, میری بہن نورین نیازی کا بیٹا حسان نیازی بھی ہے, ہماری فیملی میں تو ہمارے 2 لوگ جیل میں ہیں, ہاں, اور 2 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہم ان کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں ان کی ہمت دے کے ہم لوگوں کو ہمت آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان والدہ کو دیکھیں. آپ کیا کہیں گی؟ حلیمہ آپا آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کے تینوں بیٹے آپ کو موجود ہیں, ایک بیٹا آپ کا شہید ہو گیا ہے, آج بھی آپ یہاں ڈیالہ کے باہر موجود ہیں, اور مقدمہ بھی درج کیا گیا آپ کے ایک بیٹے. نہیں, ہم لوگ پیچھے ہٹیں گے نہیں. جب تک خان باہر نہیں نکلیں گے ہم لوگ اسی طرح یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ تحریک کے ساتھ چلتے رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹتے. نہیں ڈرنے والے نہیں ہیں ہم لوگ. آکے جنہوں نے مقدمہ درج کیا, آکے کہتے نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے, باقیوں کو گھر بٹھا لیں, یا دھمکیاں دیتے ہوں گے وہ آپ کو بتا رہا ہے. وہ دھمکی دے رہے ہیں, اس کو فون آتے ہیں, اچھا, اس کو آ رہے ہیں فون, تو وہ تو کہیں گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں, گھر سے باہر بھیجے ہوئے بیٹے بھی. ایک بیٹا جس نے ابھی پیپر دیے ہیں, اس کے پریکٹیکل تھا 25 تاریخ کو, اس پہ بھی بنو نے کیا ہے FIR, اس پہ بھی کٹوائی ہے. وہ بھی اس کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں, گھر میں گیلی ہوتی ہوں. ایک سیکنڈ, وال چاکنگ کے لیے, ہاں, بہت وال اسی چاکنگ کے لیے. لیے. ہاں, آپ سوچیں کہ آج وال دیوار پہ لکھنا کہ عمران خان کو رہا کرو, آج یہ جرم ہے, لیکن جو ڈاکے ڈال رہے ہیں وہ جرم نہیں ہے. آپ کو جو چینی کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں وہ جرم نہیں ہے. آپ اس وقت مہنگائی جرم ہی ہے جو ہو رہی ہے, وہ جرم نہیں ہے. ان کا کیا ہے, ایک پاکستان میں یہ کمپنی ہے, جس دن ان کے جب ہاتھ کچھ نہیں لگے گا تو جہاز پکڑ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے, آپ کو پتا تو ہے, لیکن ہم ادھر ہی ہیں سارے. یہ